گندی پاتی لال. جی امی جان پھر کہہ دو پاتی تال. السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے کرم اور فضل کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے ہوں. میں آ چکی تھی اپنے میکے الحمدللہ ملتان، اور جب ملتان نہ ہو تو ادھر رونق ہی الگ ہوتی ہے ماشاءاللہ. جب بیٹیاں تھک جاتی ہیں، بیٹیاں اداس ہوتی ہیں، تو اپنے میکے میں جب آتی ہیں تو چارجنگ پہ لگ جاتی ہیں اور دوبارہ بیٹری فل کروا کے اپنے گھروں کو اڑ جاتی ہیں اور اپنے گھروں کو ویسے ہی سنبھالتی ہیں جیسے اس کا حق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جو ہے ماں باپ کے گھر میں کچھ الگ ہی سکون رکھا ہے کہ جب بیٹیاں آئیں تو وہ الگ ہی سکون پائیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ میں سے کوئی نہ رہے تو میکے میں وہ سکون نہیں رہتا. تو میں یہ کہوں گی، جو ایک بندہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، کبھی بھی نہیں لے سکتا. ہمارے گھر میں ہماری ماں کی کمی ہے، والدہ نہیں ہے، اور والدہ جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا. ان جیسی رونق کوئی لگا ہی نہیں سکتا. ماشاءاللہ وہ محبت کرنے والی، سافٹ، کیئرنگ اور جولی طبیعت کی تھی. ان کی جگہ تو کوئی لے ہی نہیں سکتا نا. لیکن اس کے بعد جو ہمارے زندگی میں چینجنگز آئیں، ماشاءاللہ ہمارے گھر میں بھابھی آئیں. امی نے بھابھی کے ساتھ صرف 1 منتھ کا ہے، 1 منتھ اور 20 days کا ٹائم پیریڈ گزارا. ہم نے بھائی کی شادی بھی اسی لیے کی کہ امی کی کنڈیشن کافی خراب تھی اور ڈاکٹرز نے شادی کا یہ کہہ دیا تھا کہ ان کے پاس اب ٹائم نہیں ہے، تو ہم لوگوں نے فوراً سے شادی کی. تو 1 ماہ 20 دن امی نے اپنی بہو کے ساتھ گزارا. لیکن اس کے بعد پتہ نہیں بھابھی نے اس گھر کو اس طرح کیسے سنبھالا جیسے امی سنبھالتی تھی. امی والی آتے ہیں سب اپنا لی. الحمدللہ ہم جب یہاں آتے ہیں بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. ہماری ایک ایک چیز کا خیال رکھتی ہیں بھابھی. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھابیاں ہوتی ہیں، لیکن نہیں، بھابیاں اس وقت بھابیاں بنتی ہیں جب ہم نندیں بنتی ہیں. ہم نندیں نہ بنے، اپنے بھائی کو پیار کرتے ہیں ہم، اس کے بعد ان کے پیار کو بھی پیار کرنے لگ جائیں تو زندگی مزید آسان ہو سکتی ہے. تو میں یہ بھی آپ سب کو ٹپ دینا چاہوں گی کہ اپنے بھائیوں کو تو پیار دیں، لیکن ان سے منسلک ان کے سکون کے رشتے کو بھی اتنا پیار اور احترام دیں جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہے. تو زندگی میں آسانیاں بہت آتی ہیں. تو الحمدللہ ہم سب میں اتفاق الحمدللہ بہت زیادہ ہے. بھابھی بہت اچھی ہیں، بچے بہت اچھے ہیں، ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو وہ خوشی سے بھولے ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بچوں میں سب چیزیں خود بخود نہیں آتی، یہ والدین ڈالتے ہیں. تو یہ بھابھی نے ہی ڈالا ہے کہ امی جان ہے، آئیں گی تو آپ نے ان سے پیار کرنا ہے. یہ ماں باپ سکھاتے ہیں. تو اگر آپ بھی اپنے میکے میں خوشی سے آنا چاہتے ہیں اور دل کرتا ہے کہ آپ کو بعد میں بھابیاں بھی بلائیں، تو بھائیوں کو پیار دیں، تو ان کے ساتھ ان کے اس رشتے کو بھی پیار دیں جو ان کے لیے بہت اہم ہے، جو ان کے گھروں کو آباد کیے ہوئے. تو آپ یقین کریں اس گھر کو وہ ایسے آباد کریں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. ہم سب کے اتفاق میں سب سے بڑا کردار ہمارے والد صاحب کا ہے. ابو نے ہم سب کو ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. کسی کی بھی غلطی ہو ابو نے اسے کہنا ہوتا ہے کہ نہیں آپ غلط ہیں، اور اپنی بہو کو ماشاءاللہ کہ یہ میرے گھر کی بڑی ہے. اور الحمدللہ شروع میں ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب ہمیں بہت سمجھ آتی ہے. اور ہم بیٹیوں کو بھی بہت جلدی سمجھ جانا چاہیے
کہ اب ہم اپنے گھر والی ہیں اور وہ اس گھر کی مالک ہے۔ اس گھر میں عورتوں میں بڑی ہماری بھابھی ہے، اور والد صاحب تو ماشاءاللہ اللہ انہیں سلامت رکھے اس گھر کے بڑے ہیں۔ بابا جان نے یہ ان کو اہمیت دی، تو اس کے بعد بھابھی نے بھی اس گھر کو جوڑ کے دکھایا، بھابھی نے محبت دے کر دکھائی کہ ہم بڑے بننا آسان نہیں ہوتا، انہیں ایک پوسٹ ملی ہے۔ ہم جب آتی ہیں تو اتنی خوش ہو کر یہاں سے جاتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی چیز کا بھی حصہ انہوں نے ہمارا رکھا ہوتا ہے کہ یہ ابو لائے تھے تو میں نے اس کے 3 حصے کر دیے تھے، ایک آپ کا حصہ ہے، ایک سلطان لوگوں کا حصہ ہے، اور ایک ہمارا حصہ تھا۔ تو وہ دلی خوشی ہوتی ہے۔ ہماری والدہ ایسے کیا کرتی تھی، والدہ کی بات بھابھی کرتی ہیں، اللہ آپ لوگوں کے گھروں میں بھی ایسے سکون دے، اللہ آپ لوگوں کو بھی ایسی بھابیاں دیں، اور آپ لوگوں کو بھی ایسا بنائے، تب بھابیاں ایسی بنتی ہیں۔ اور ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھیں تو وہ بھابیاں یقیناً ویسی بنتی ہیں۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ بھابیاں اچھی نہیں ہوتی، بھابھیوں کو آپ اپنا ان کو یہ محسوس کرائیں ان کا گھر ہے، انہوں نے ہی سنبھالنا ہے، تو پھر ضرور انشاءاللہ آپ لوگوں کے گھر میں بھی اتنی ہی خوشیاں ہوں گی جتنی ہمارے گھر میں ہے۔ ماشاءاللہ پڑھیے گا کہ ہم سب اکٹھے ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی آباد رکھے، سب کو اکٹھا رکھے۔ اور یہ باربیکیو جو ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں تو باربیکیو اس سیزن میں ہم لازمی کرتے ہیں، اور اس کے بعد فش پارٹی ہوتی ہے، تو بہت کچھ کرنے کو ہوتا ہے۔ فش پارٹی ہم نے نیکسٹ ٹائم کے لیے رکھ دی ہے کیونکہ مجھے بھی تھوڑا بی پی کا ایشو ہے، اور فادر کو بھی ہے، اور ابھی موسم بھی بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں ہے، گرمی ہے بہت زیادہ، مجھے تو گرمی لگتی ہے ابھی بھی، تو لیکن کیسر صاحب کی سردی آ گئی ہے، تو ان کے مطابق تو مچھلی کا موسم آ گیا تھا، لیکن میرے مطابق ابھی نہیں آیا تھا۔ ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ یہ پارٹی کریں گے۔ تو باربی کی پارٹی میں بہت انجوائے کیا، اور ایان احمد لوگ آ گئے، ناصر ماموں کی فیملی آ گئی، ماشاءاللہ بہت انجوائے کیا، اتنا ہنسایا ماموں نے کہ ہمیں بہت مزہ آیا۔ تو ایان احمد میرے یوٹیوب چینل سے بڑے خوش تھے، تو مجھے اتنا جو ہے نا یقین ہی نہیں آ رہا تھا، جو ٹپس وہ مجھے بچے دے رہے تھے۔ حماد تو مجھے ایسی ایسی ٹپس دے رہا تھا کہ میں حیران ہو رہی تھی، اور میں کہہ رہی تھی تم فیوچر کی یوٹیوبر ہو ماشاءاللہ، اتنی اچھی اچھی باتیں مجھے سمجھا رہے ہو، اتنے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو یوٹیوب کے ہوتے ہیں وہ مجھے وہ ٹرکس سکھا رہا تھا، تو میں حیران ہو رہی تھی کہ بچوں میں ابھی سے جو ہے نا یہ ساری جو ہے نا چیزیں ان کے ذہن میں ہیں، اور یہ بہت سمجھدار ہے ماشاءاللہ۔ اللہ ان دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے اور نیک بنائے۔ میرے یہ تیسرے نمبر والی خالہ ہے، اور ان کے دونوں بیٹے، 2 بیٹے ہی ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان دونوں کو لمبی زندگی دے۔ اور یہ وہ خالہ ہیں جنہوں نے ہمیں بہت پیار دیا، بچپن میں ہمیں ایک ایک چھوٹی چھوٹی شرارت سکھائی۔ میں جب خالہ آئی تو میں یاد کر رہی تھی، ابو بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں یہ یاد کر رہی تھی کہ جب ابو آیا کرتے تھے رات میں آفس سے، تو ہم شرارتیں کر رہے ہوتے تھے، تو اس میں کوئی نئی شرارت ابو دیکھ لیتے تھے تو پھر ابو امی کو کہتے تھے لگتا ہے آج نا صوبیہ بیٹی آئی تھی، تو پھر ہم کہتے تھے اب ابو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو ابو کہتے تھے اب آپ لوگ آج یہ نئی شرارت کر رہے ہو، اور شرارتیں آپ کو صوبیہ سکھاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ وہ والی ہماری خالہ ہے ماشاءاللہ، ہمیں بچپن میں اتنا انہوں نے پیار دیا، اور بچپن میں ہمیں بہت ننیال سے پیار ملا، اور صوبیہ خالہ نے مجھے ہمیشہ بہت پڑھایا، بہت اچھے طریقے سے پڑھایا۔ میری بیس صوبیہ خالہ نے بنائی، میں شروع سے چھوٹی تھی جب 1 2 میں تھی 3 میں، تو مجھے جو ہے پڑھانے والی صوبیہ خالہ تھی، اور ماشاءاللہ انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے پڑھایا، بہت انجوائے کیا ان کے ساتھ، وہ میری استاد بھی ہیں، اور میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی، کوئی ایک لفظ بھی سکھائے تو وہ استاد ہیں۔ تو زندگی کے بہت سے سبق انہوں نے سکھائے، اللہ انہیں سلامت رکھے، ایسی خالائیں بھی نصیب والوں کو ملتی ہیں جو دوست بھی ہوں، اور اب ہم دوست بھی ہیں ماشاءاللہ، شروع سے دوست ہیں۔ اس وقت جب چھوٹے تھے تو پڑھتے تھے، پھر بڑے ہوتے گئے تو ایج ڈفرینس اتنا نہیں تھا، تو ہم خالاؤں میں جو ہے 2 خالہ جو ایسی ہیں جو ان میں ایج ڈفرینس نہیں ہے، اور ہم دونوں میں تینوں میں بہت دوستی ہے۔ اور جب میں بڑی ہو گئی 9th 10th میں آ گئی تو تب مجھے میتھ کی تیاری روبی خالہ نے کرائی، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کو بھی ہم بہت مس کرتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں میں فیملی میں بہت بزی ہیں کیونکہ ان کے بچے بھی اسکول گوئنگ ہیں، وہ کم آتے ہیں، تو ماشاءاللہ سب نے
بہت انجوائے کرایا ہے یہ ٹائم، پرانی یادیں بھی لے کر بیٹھ گئی میں، بہت ساری پرانی باتیں بھی یاد آ گئی۔ اللہ ہمارے گلشن کا ایسے آباد رکھے، ابا جان کے اس جو گھر کو ایسے آباد رکھے، اتفاق کو قائم رکھے، آمین۔ اور میری امی کی دعائیں ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، ایک لڑتے ہیں پھر ایک ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ہم میں سے کوئی عثمان اور میری جو جوڑی ہے، ہم دونوں بہن بھائیوں کی ٹوم اینڈ جیری کی جوڑی ہے، ہم جب اکٹھے ہوں اور کسی بات پہ نہ لڑیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم دونوں لڑتے بھی ایسے ہیں اور مان بھی فوراً جاتے ہیں۔ وہ عثمان بھائی اور میں جب لڑ لیں تو ہمیں سکون نہیں آتا، اور ہم لڑتے بھی ضرور ہیں، ابھی تک بھی لڑتے ہیں، کیونکہ ہم شروع سے بہت لڑتے ہیں اور شروع سے پیار بھی بہت کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اور جی بڑی مشکل سے ابو کو راضی کیا تو ابو نے یہ کہا کہ زبردست، اور کہا کہ میرے یہ کلپ نہیں ڈالنا، لیکن میں نے ڈال تو دیا کہ دیکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بابا کو سلامت رکھے۔ یہ ساری رونقیں ہمارے گھر میں انہی کی وجہ سے ہیں، انہی کی محبتوں سے، ان کے جوڑنے سے ہم سب جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ ان کے ہونے سے ہمارا میک ہے، ان کے ہونے سے بخت ہے ہمارے گھر میں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کے لیے دعا کیا کریں۔ میرے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تو اللہ انہیں زندگی دے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارا ایک پلر تو گھر کا نہیں ہے، تو دوسرے کو اللہ سلامت رکھے۔ ان کی کمی کوئی پوری ہی نہیں کر پایا، تو بس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی والدین کو بھی سلامت رکھے، والدہ کو بھی لمبی زندگی دے، ہر سننے والے کو، ہر پیار دینے والے کو۔ ماؤں سے جو رونق گھر میں ہوتی ہے وہ کہیں بھی نہیں ہوتی۔ تو جی تکے تیار ہو گئے تھے اور اتنے مزے کے بنے تھے کہ کھانے سے پیٹ ہی نہیں بھرا تھا، کہ یعنی نیت نہیں بھری تھی، اتنے مزے کے تھے کہ کھانے کے بعد دل کرتا تو مزید کھائیں۔ ماشاءاللہ بہت مزے کے بنے تھے، اور اس میں یہ مزہ آتا ہے کہ سارا کام جو ہے نا ہمارے گھر میں یہ میلز کرتے ہیں، تو ہم سب لیڈیز جو ہیں وہ انجوائے کرتی ہیں، تو بہت مزہ آیا ہمیں۔ آپ کو کیسا لگا میری فیملی سے مل کے تو ضرور بتائیے گا۔ ہماری آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو لائک کیا کیجیے، چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کیجیے، اور کوشش کیا کیجیے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اپنے گھروں میں آباد رکھے۔ آپ نے نہیں پینا یار، فریج سے لائے۔ نان کیا ہے ساری طرح ایسا نان کی وجہ سے جو اللہ دیکھ کا خاص ہے نان یا مالو کار کے نیا تو کیسے مٹھائی ہے کیا بنانا ہے بالو شاہی نانی مالو کار کے اگر کے بعد خاص ہے آجو ماں لیتی پھر مالش کر لیتی یہ
हेलो कर दो. हेलो सुल्तान, हेलो कर दो. माँ छिटकी जाए.